ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ہونہار اسٹوڈنٹس پاکستان کا نام ہر فورم پہ اونچا کر رہے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں ٹیکنو فیسٹ 2021 کے بارے میں, جو کہ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ریسرچ کاؤنسل آف ٹرکی نے آرگنائز کیا. اس میں تقریباً 180 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا, جو کہ 84 ڈفرینٹ ممالک سے وہاں پہ پہنچی تھی. پاکستان کی طرف سے ہماری نمائندگی کر رہی تھی ایک 8 اسٹوڈنٹس کی ہونہار ٹیم, جس کا تعلق ہے جی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز سے. آج اس ٹیم کے 2 ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا ٹاسک یہ تھا کہ اس ٹیکنو فیسٹ میں انہوں نے ایک ان مینڈ ایریل وہیکل بنانا تھا, جس کے اندر فکسڈ ونگ کیٹیگری میں ایز ٹیم ایکسینسر, ان کی ٹیم کا نام ٹیم ایکسینسر تھا, یہ پہنچی اور انہوں نے ایک ایئر کرافٹ ڈیزائن کیا جو کہ آٹونومس فلائٹ بھر سکتا ہے اور ٹارگٹ ڈیٹیکشن کے بعد پے لوڈ ڈیلیوری وہاں پہ کر سکتا ہے. دے ور اے ہٹ, دے ور اے سکسیس, اور ان کی قابلیت کو سراہتے ہوئے ان کو سیکنڈ پرائز بھی وہاں پہ ملا, وچ آئی تھنک از اے میجر فیٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی اور سعد سلیم. السلام علیکم علی اینڈ سعد, اینڈ مینی کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ یور ٹیم. مجھے پتا آپ کی ٹیم میں حذیفہ یوسف, عبداللہ باجوہ, محمد علی, سعد سلیم اور ہنا گیلانی شامل ہیں, جنہوں نے یہ میکینیکل ڈیزائن ایئر کرافٹ کا تیار کیا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. سب سے پہلے علی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ دنیا کے 80 سے زیادہ دوسرے ممالک کی ٹیم سے انٹریکٹ کیا, آپ نے کیسا پایا اپنی قابلیت کو, اپنی تیاری کو, اپنی ریسرچ کو؟ ڈو یو تھنک آپ کے کام نے تو پروو کیا, لیکن کمپٹیشن سے پہلے آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہ were you at par with them? Thank you so much ma'am firstly for having us on your show. Yes ma'am, for sure. پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اتنا تو پتا تھا ہمیں کہ ٹیلنٹ ہے, لیکن اتنا ہم اچھا پرفارم کر لیں گے دیٹ واز کوائٹ انشور. کووڈ سچویشن تھی, ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ either we are going to Turkey or not. لاک ڈاؤنز تھے, فلائٹس کے مسئلے آ رہے تھے, so it was a bit complicated. But once we went to Turkey, we were quite sure that inshallah we'll win. زبردست, اور یہ حوصلہ یقیناً آپ لوگوں کے کام آیا, کامیابی سے ہمکنار ہوئے. سعد آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہمارے ملک میں عام طور پہ جب بات چیت کی جاتی ہے تو بار بار ہم کہتے ہیں کہ اسٹیم سبجیکٹس کو, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس کو زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی, اسٹوڈنٹس کے لیے مواقع نہیں ہیں. انٹرنیشنل اسٹیج پہ آپ لوگ اپنے آپ کو جو پروو کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں اپنی اور ان کے ریسورسز اور فیسلٹیز کو, تو کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ مور ڈز پاکستان نیڈ ٹو ڈو؟ السلام علیکم میم. جی بالکل, انٹرنیشنلی جب ہم ترکی میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایونٹ کے اندر, تو ہمیں مین چیز جو ہمیں ڈفرینس نظر آیا کہ وہاں پہ میں زیرو سے ہی ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو, مطلب چلڈرنس کو وہاں پہ شو پہ لے کے جاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ بھئی کس طرح قومیں جو ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کر سکتی ہیں ان ساری کے ساری ڈیولپمنٹس کے اندر. تو ہمیں یہ چیز بہت زیادہ امیزنگ لگی کہ کس طرح وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر ایونٹس پہ لے کے جا کے ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم یہ اس طرح کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کر سکتے ہیں دنیا کے اندر. تو یہ چیز کافی زیادہ ہمیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مسنگ لنک ہے یہاں پہ, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو ڈو مور آف دیٹ؟ یس میم, پاکستان میں بالکل اس کو فروغ دینا چاہیے اس طرح سے. بالکل صحیح. علی مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑی لرننگ, جیسے سعد نے بھی کہا کہ ایکسپوجر ہمارے اسٹوڈنٹس کا کم ہوتا ہے, آپ لوگ اپنی محنت کے بلبوتے پہ, کووڈ تھا, بہت انسرٹنٹی تھی, لیکن اس کمپٹیشن میں پہنچے. سب سے بڑی سیکھ, سب سے بڑی لرننگ اس ایکسپیرینس کی کیا تھی آپ کے لیے؟ سب سے بڑی لرننگ جو تھی وہ فرسٹلی ہمارے پاس تھا کہ اپنے کلچر کو آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے. اوکے, آپ اپنے کلچر کو کتنا اون کر سکتے ہو ان ٹرکی, تھرو آؤٹ ہول ورلڈ. سیکنڈلی ٹیکنیکل ہمارے پاس لرننگ یہ تھی کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے لیول پہ آ کے ہمارے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے, کیسے تھرو آؤٹ دا ورلڈ پاکستان بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو باقی کر رہے تھے, کیسے بہت اچھے ممالک بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کمپیٹ کر رہے تھے جس طرح. آف کورس ٹیکنالوجی ڈفرنس تھا, ان کے پاس اور اکوپمنٹس تھے, ہمارے اکوپمنٹس اور تھے, لیکن اسٹل لرننگ اپنی جگہ تھی. آپ میم سب سے بڑی لرننگ یہ تھی نا کہ کون سے ملک کس ٹیکنالوجی میں کتنا ایڈوانس ہے اور پاکستان کس چیز کو کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, اب نا واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ آپ لوگوں نے ایک کمپٹیشن میں اپنا لوہا منوایا, اپنے بارے میں بھی سیلف اویئرنیس آئی ہوگی, خود اعتمادی بڑی ہے, اب اگلا اسٹیپ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ فرسٹلی میم ٹیکنو فیسٹ
हर साल होता है और इसके 16 मॉड्यूल्स हैं, 16 इंटरनेशनल मॉड्यूल्स हैं। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट ईयर विद इन पाकिस्तान बहुत सारी टीम्स भेजनी है टर्की टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट मॉड्यूल्स, नॉट ओनली इन UAVs, नॉट ओनली इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, बट ऑल्सो इन रॉकेट कॉम्पिटिशन, इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कार व्हीकल्स एंड ऑल दैट। ठीक है। सेकेंडली, हाँ बताइए। इलेक्ट्रिक जो UAVs थे उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो शॉर्ट टाइम्ड होते हैं, उनकी फ्लाइट टाइमिंग काफी छोटी होती है, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद इनकी बैटरी हमें रिचार्ज करनी पड़ती है। वी आर थिंकिंग फॉर सोलर UAVs, ताकि हम सोलर एनर्जी से अपनी बैटरीज को पावर करें और उसके बाद हमारा फ्लाइट टाइम काफी इंक्रीज हो जाए। थर्डली जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम ये है कि हम इस UAV जो हमारा था इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेकर आना चाह रहे हैं, आइदर इन एग्रीकल्चर स्प्रेइंग, आइदर इन सर्वेलेंस, इन इमेज डिटेक्शन और एनीथिंग एल्स। So we are looking forward to it. I think this is all very exciting. मुझे ये बताओ अली, तुम्हें लगता है कि एक बहुत बड़ा, मुझे इमीडिएटली नजर आ रहा है कि नेशनल लेवल के भी ऐसे टेक्नोफेस्ट होने चाहिए, एंड यू नो द टाइम इज जस्ट राइट, वी हैव ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लाइक योरसेल्फ, तो लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऐसे कोई फेस्टिवल्स होते हैं? मैम, नेशनल लेवल पे जो फेस्टिवल होता है वो हमारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज कोलैब करती है विद गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट सवाबी। ये दोनों मिलकर एक कंपटीशन करवाते हैं, इनफैक्ट दैट्स आल्सो ऑफ UAVs एंड दैट इज DBFC, डिजाइन बिल्ड एंड फ्लाइंग कंपटीशन। ये सिर्फ, लेकिन मैम सिर्फ एक कंपटीशन है जो एवरी ईयर होता है, कोविड की वजह से इनफैक्ट वो भी डिलेड है। सही। अब मैम हमें ये रूटीन मैटर में ना हमें ये कंपटीशन करवाने पड़ेंगे इफ वी आर गोना कम्पीट इन इंटरनेशनल विद इंटरनेशनल टीम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी हैव टू डू about this. I think that is a great thing that you have identified. पहले तो हम जानते थे कि फवाद चौधरी साहब हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, बट whoever is listening, आप लोगों की यहाँ मौजूदगी और आपकी इस कामयाबी की वजह से मैं एक दफा फिर हमारा प्लेटफॉर्म उनसे अपील करना चाहेगा कि we have a lot of talent. These young people are very talented. We need to have regular platforms to support them. बहुत बहुत शुक्रिया अली and Saad and your entire team, बहुत मेरी तरफ से for winning for Pakistan and for successfully representing पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब आप तैयारी से जाएंगे और मजीद मॉड्यूल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, यू आर गोइंग टू विन मोर लॉरल्स फॉर पाकिस्तान। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। दिस वाज द टीम फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एट द टेक्नोफेस्ट 2021 इन टर्की, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी पाकिस्तानी इसी तरह मुल्क के लिए जबरदस्त इनामात जीत के लाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।